یا اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، پچھلی کیونکہ آیات میں قیامت کا تذکرہ گزرا ہے، تو قیامت کے دن بھی ایک منادی ندا دے گا، فرشتہ سور پھونکے گا، اور جب وہ سور پھونکے جائے گا نا، یعنی گویا ایک بیل بجے گی، بغل بجے گا، بس اب نکلو قبروں سے، علمو یا عظام البالیہ یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیو، اعلان ہوگا، علمو الی الرحمن، آج دوڑو، نکلو رحمان کی طرف، وقت آ گیا، چلو۔ چنانچہ تمام مردے قبروں سے نکلیں گے، ان کے منتشر اعضاء آپس میں جڑیں گے اور اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے تیار ہوں گے، دوڑیں گے۔ وہ بھی مراد ہے قیامت کا دن، تو جس دن یعنی قیامت کے دن منادی ندا دے گا، فرشتہ اعلان کرے گا اور کہے گا یا ایھا العظام البالیہ، وہ وقت دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے الصیحہ کو، ایک آواز کو جو حقیقت پر مبنی ہو، ایک آواز بیل بجنے کی جیسے آواز ہوتی ہے، اور وہ اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ ہر آدمی سمجھے گا جیسے میرے پاس سے اس بیل کو بجایا گیا ہے، یہ سور میں پھونک ماری گئی ہے۔ ذالک یوم الخروج، فرمائیے وہ دن ہے جو قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ اس دن انسان قبروں سے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑی جائیں گی اور انسان اللہ کے حضور نکلے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، یاد رکھو بے شک ہم ہی حیات اور موت کے مالک ہیں، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑیں گے، میدان حشر کی طرف قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے وہاں تیزی سے چلیں گے۔ فرمایا ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہونا، یہ محشر کا برپا ہونا، انسانوں کا وہاں جمع ہونا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جہاں انسان ہوں گے، اللہ ان کو ایک کھلے میدان میں جمع کرے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، نحن اعلم بما یقولون، اے پیغمبر جو یہ باتیں آپ سے کرتے ہیں نا، کبھی آپ قائم، کبھی شاعر، کبھی کوئی نجومی، کبھی کوئی اور بات آپ کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو زبردستی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، آپ کی بات نہیں سن رہے، دعوت نہیں سن رہے، آپ کا پیغام نہیں سن رہے، تو آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ زبردستی ان کو کلمہ پڑھاؤ، زبردستی ان میں دین ٹھونسو، زبردستی ان پر دین مسلط کرو۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے قبول کرے، سوچ سمجھ کر قبول کرے، عقل و بصیرت اور فہم سے اس کو قبول کرے، جبر نہیں ہے۔ ہاں اب جب قبول کر لیا، اس کے دائرے میں داخل ہو گیا، تو اب اس کی حدود و قیود، اس کے احکامات لاگو ہونا، اب ان سے نکلنا ٹھیک نہیں، اب سزا کا مجرم ہوگا، مستحق ہوگا اگر جو اب اس نے دین کے خلاف کوئی کام اور عمل کیا۔ اب پہلے اس دین کی تعلیمات کے حوالے سے اس کو آزادی، معاشرتی قوانین میں تو خرابی نہیں پیدا کی جا سکتی، وہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، معاشرے کو بگاڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دین اسلام کے عبادات، اس کی جو عبادات کا نظام ہے، جو مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اس کو اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرے، نہیں کرنا چاہتا کوئی جبر اور زبردستی نہیں۔ آپ کو جبار ہم نے بنا کر، زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام جو ہے سمجھانا، فذکر بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، تذکیر، تفہیم، سمجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کو سمجھے گا وہی جو من یخاف وعید،
جو انسان اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈرا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی عظمت اور ہیبت ہوگی، تو وہی اس قرآن سے رہنمائی بھی لے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت و اہمیت نہیں ہے، وہ اس سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے آیات مبارکہ میں اس کائنات کی حقیقت کو، اس کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا، اور پھر انسان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا نمازوں کے ذریعے سے۔ نماز سب سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز میں جتنا کوئی خشوع خضوع پیدا کرتا چلا جائے گا، اس میں جتنی کوئی بہتری لائے گا، اتنے ہی انسان اللہ کی محبت اس کے تعلق میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے افسوس یہ ہے کہ ہم نماز بس رسمی طور پر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کی کوالٹی کو بہتر نہیں کر رہے ہیں، اس نماز کے اثرات و ثمرات اور نتائج کو حاصل کرنے کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہے۔ بس ایک رسمی طور پر جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے ویسے کیے جا رہے ہیں، اس لیے اس کی برکات سے صحیح معنوں میں آج ہم مستفید بھی نہیں ہیں۔ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر